الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین، سرزمین مدینہ الاولیاء خلد آباد شریف ضلع اورنگ آباد میں آج جس آستانہ مقدسہ پر ہم حاضر ہیں، یہ مقدس آستانہ حضرت نجم الدین خواجہ امیر حسن آلائے سنجری یا سجزی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ حضرت امیر حسن آلائے سنجری آپ حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے ہیں، اور آپ کے نام میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کسی نے جو تواریخ کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں اور ہم نے جو مطالعہ کیا تو کہیں آپ کا لقب نجم الدین ہے اور نام آپ کا امیر حسن ہے، اور کچھ کتابوں میں آپ کا نام جو ہے وہ امیر حسن ہے اور لقب نجم الدین ہے۔ تو کچھ کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ امیر حسن لقب نجم الدین اور حسن آپ کا تخلص ہے، لیکن زیادہ تر مورخین اور تذکرہ نویس اس بات پر متفق ہے کہ امیر حسن آپ کا نام ہے اور نجم الدین آپ کا لقب تھا، جیسا کہ نفحات الانس میں، مجلس الاشاق میں، ہفت اقلیم میں، مجمع النفائس میں، تذکر الشعراء میں موسوم، یہ سب چیزیں موسوم ہیں۔ یہ حضرت امیر حسن آلائے سنجری اور سجزی، اس میں بھی لے کر ایک اختلاف ہیں۔ حضرت عطاء رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو سنجری اور سجزی کا معاملہ ہے تو جو تواریخ کے اندر ہیں وہ سجزی ہیں، کیونکہ وہ علاقہ سیستان کا ہے جہاں سے آپ کا تعلق، آپ کے آبا اجداد کا تعلق ہے، اور وہ سجزی ہی مشہور ہے پہلے سے، مگر بعد میں یہ تبدیل ہوتے ہوئے جو نقطہ ہے نون کا اور جو زا کا ہے تو وہ تبدیل ہوتے ہوئے سجزی سے سنجری ہو گیا ہے۔ تو ابھی عرف عام میں حضرت کو جو ہے وہ امیر حسن نجم الدین آلائے سنجری کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امیر حسن آلائے سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد بزرگوار جو ہیں وہ سیستان سے، آپ کا افراد خاندان پورا یہاں پر ہندوستان میں تشریف لائیں، اور والد بزرگوار جو ہے وہ بدایوں شریف میں آپ کی ملازمت تھیں، تو آپ کی ولادت کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہیں وہ بدایوں کے اندر ہوئی، اور آپ کی ولادت کا جو سال اور سن بتایا جاتا ہے وہ 651 ہجری ہے۔ 651 ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت بدایوں میں ہوئی، جس کا شمار ہندوستان کی اسلامی تہذیب کے قدیم ترین مرکزوں میں تھا۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ اس سرزمین سے اٹھے اور بے شمار فقراء یہاں کی فرش خاک پر ابدی نیند سو رہے ہیں، اسی لیے یہ پیران شہر بدایوں مشہور ہیں۔ امیر حسن کا مولد جو تذکرہ نگاروں نے دہلی لکھا ہے، اس کی تردید خود امیر حسن کے مندرجہ شعر اشعار سے ہو جاتی ہے کہ تذکرہ نگاروں نے جو ہے تو وہ آپ کے حوالے سے کہا کہ آپ دہلی کا ہیں، مگر آپ کا جو شعر ہے کہ جب تک ان کے والد حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیستانی سے یہ سلسلہ ملازمت بدایوں میں مقیم رہے اور حضرت بھی وہی رہے، اور اسی کم عمری میں ہی آپ دہلی تشریف لے آئے، اور فوائد الفوائد کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اعزاء اور خاندان والے دہلی میں ہی مقیم تھے۔ حضرت امیر حسن آلائے سجزی جو ہیں تو بدایوں میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کم ہی عمری کے اندر آپ والد بزرگوار اور خاندان کے ساتھ دہلی میں آپ مقیم ہو گئے، اور پھر دہلی میں آ کر آپ نے یہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ تعلیم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں خود آپ نے لکھا ہے کہ اور آپ جو ہے فارسی کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی آپ نے کافی مہارت حاصل کی۔ ابتدائی جو تعلیم تھی آپ نے اس کو مکمل کیا، اور خاص کر کے جو ہے وہ عربی کے جو ہے برجستہ فقرے اور مصرے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے کتابیں لکھنا شروع کی۔ آپ کی بہت ساری مشہور کتابات ہیں، قواعد نحو تھی، یہ حسن کی عربی دانا کا ایک ثبوت ہے۔ ہندوستان کی عظیم المرتبت فارسی گو شاعر بھی آپ اور نثر نگار ہیں، جو ہندوستان کے فارسی گو شعراء کی صف اول میں ہے، اور آپ کا جو لقب ہے خاص کر کے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کو سعدی ہند کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے دور کے شعراء میں بڑے مقبول اور مشہور شعراء میں آپ کا شمار تھا۔ حیات ہی کے اندر آپ کو مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت امیر حسن آلائے سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ جو ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے آپ مرید ہوئے، ان کی صحبت یافتہ، اور سلطان المشائخ کی آپ صحبت میں اکثر رہا کرتے تھے۔ امیر حسن کی جائے ولادت تو ہندوستان ہے، اور وہ سلطان المشائخ کے خاص مریدوں میں سے ہیں۔ صوفیہ اور صافیہ کے اخلاق سے پیرستہ، پسندہ صفات اور اعلیٰ خصائل سے آپ آراستہ تھے۔
سلطان المشائخ کی امیر حسن کے حال پر خاص نظر عنایت تھی اور اپنے عہد کے فضلاء میں بھی وہ بہت عزت اور بڑے رتبہ رکھتے تھے۔ ان کے توبہ کرنے کی ابتدا کا حال یوں ہے، آپ کی ابتدا کا حال یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن سلطان المشائخ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں امیر حسن اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بزم نشاط سجا رکھی تھی آپ نے۔ جب امیر حسن علیہ سجزی کی نگاہ سلطان المشائخ کے جمال پر پڑی تو انہوں نے یہ دو شعر پڑھے۔ کو شعر کا ترجمہ فارسی کا میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیت اچھی ہو تو صحبت میں بہت اثر ہوتا ہے۔ چونکہ توبہ کی گھڑی آ چکی تھی اور امیر حسن نے توبہ کی اور سلطان المشائخ کی خدمت سے وابستہ ہو گئے تو پھر اس مرتبے کو پہنچے۔ حضرت امیر حسن علیہ سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا کارنامہ یہ پیش کیا کہ آپ نے سلطان المشائخ اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی جو ملفوظات ہیں، فوائد الفوائد نام سے اس کو آپ نے جمع کیا۔ زندگی بھر آپ نے اس خدمات میں لگے رہے اور آپ نے وہ کتاب حضرت نظام الدین محبوب الہی کے ملفوظات کو جمع کی۔ اس کے حوالے سے حضرت وقت کے طوطی شعراء امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، آپ اس بات کے حوالے سے بڑا رشک کرتے تھے اور امیر حسن علیہ سجزی سے آپ کہتے تھے کہ کاش میری ساری تصانیفات جو میں نے لکھی ہے وہ حسن کی ہوتی اور یہ ابدی سعادت مجھے نصیب ہوتی۔ ان کی باتیں شاعری آفاق میں شور پیدا کرنے والی اور عشاق کے زخموں پر نمک پاشی کرنے والی تھی۔ سلطان المشائخ کے ملفوظات کو انہوں نے تحریم قلم بند کیا تو امیر خسرو کی تمنا یہ تھی کہ میں نے جتنی کتابیں لکھی شعر شاعری کی اور جتنی تصانیفیں لکھی وہ سب امیر حسن کی ہوتی اور امیر حسن نے جو ملفوظات لکھے سلطان المشائخ کے لیے وہ میرے لیے ہوتے ہیں تاکہ مجھے وہ دنیا و آخرت کی نجات کے لیے کافی ہوتے۔ عزیزان گرامی، اور سلطان المشائخ کو ایک جب بھی سما کا ذوق ہوتا، شوق ہوتا اور اس کی طلب ہوتی تو آپ قوالوں سے، شعراء سے کہتے کہ امیر حسن کے کلام پڑھیں۔ امیر حسن کا جو ہے وہ کلام پیش کیا جاتا اور آپ اسی کے سننے کے آرزو مند ہوتے۔ حضرت امیر حسن کے قصائد سلطان غیاث الدین بلبن کی مدح میں بھی ہے اور عارف جامی قدس اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ غزل میں ان کا ایک خاص اسلوب بھی تھا اور بڑی علمی شخصیت تھی۔ حضرت امیر حسن علیہ سجزی جو ہیں، آپ دہلی میں تھے اور جب 700 اولیاء کرام 700 پالکی کے ساتھ آپ دہلی سے دولت آباد کی طرف تشریف لائے۔ آپ حضرت خواجہ اسد الاولیاء والعارفین خواجہ شیخ برہان الدین غریب 21ویں خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ آپ ادھر دولت آباد میں بھی تشریف لائے، دیوگر خلد آباد کے حصے میں، اور پھر یہاں پر آپ نے تقریباً یہاں کے باقی کی ساری زندگی جو ہے وہ حضرت بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ نے گزاری اور پھر ان اولیاء کاملین کے درمیان آپ رہیں۔ آپ نے بھی دین کی کافی ترویج و اشاعت کا کام کیا، خدمت خلق کی اور بہت ساری تصانیفات آپ نے لکھی، بہت ساری تصانیفات۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حسن علیہ سجزی کی اس چوکھٹ پر جو ہے آپ کی کرامتوں کے اندر آتا ہے کہ یہاں سے جو بچے جن کی زبانوں میں لکنت ہوتی ہے، زبان توتلی ہوتی ہے، توتلا پن ہوتا ہے، لکنت ہوتی ہے زبان میں، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت کے چوکھٹ پر جو ہے یہ شکر ڈال کر یہاں پر اس کو چٹایا جاتا ہے اور اللہ نے اس کی برکتوں سے ایسے کئی سینکڑوں اور ہزاروں جو ہے لوگ یہاں سے فیض یافتہ ہو رہے ہیں کہ جن کو ان دربار سے بچوں کی جو زبانوں کی لکنت ہے وہ اللہ دور فرما دیتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ علم کا سمندر ہے، اللہ نے انہیں علم کی اتنی دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا فیضان ضرور جاری ہے۔ امیر حسن علیہ سجزی کا وصال کی تاریخ 29 صفر المظفر 738 ہجری ہے۔ آپ کا وصال 29 صفر المظفر 738 ہجری ہے اور اتفاق سے آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے 2 دن بعد ہی حضرت کا جو ہے وہ عرس مقدس ہونے والا ہے۔ گاؤں کے خلد آباد شہر کے خدامین حضرات جو تمام درگاہ کے اور وہ مل کر الحمدللہ یہاں پر حضرت کا جو ہے وہ عرس مقدس منایا جاتا ہے۔ 29 صفر 738 ہجری آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ حضرتی کی قدموں کے اندر میر غلام علی آزاد بلگرامی، جنہیں دنیا حسان الہند کے نام سے جانتی ہے اس خطاب سے، یہ ان کا روضہ مقدسہ ہے اور حضرت ہی کی قدموں میں آپ آ کر یہاں پر مدفن ہوئے اور حضرت کی انشاءاللہ ہم ویڈیو الگ سے حضرت میر غلام علی آزاد بلگرامی علیہ رحمہ جنہوں نے بہت ساری تصانیفیں لکھی ہیں، حسان الہند ہے، کارنامہ خلد آباد کے بزرگان دین کے حوالے سے لکھا، آپ کی کتابیں بھی آپ نے بزرگان دین کی تاریخیں بھی لکھی ہیں اور تو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں الگ سے اگلے ہم ایک کلپ اور پارٹ کے اندر حضرت کی انشاءاللہ تعالیٰ سوانح مختصر بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضرت امیر حسن علیہ سجزی کا جو آستانہ ہے یہ خلد آبادی کی سرزمین پر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود سلیمہ جو دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دختر نیک اختر بی بی عائشہ کا مزار بھی جو ہے آپ کے پائتی کی طرف جو سمت جو ہے جنوب طرف ہے اور اسی کے قریب میں حضرت کے بازو مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور آپ کے بھانجے ہیں یا پھر آپ کے بھائی ہونا رشتے میں
حضرت میر چھجو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مقدس بھی یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امیر حسن اعلیٰ سجزی کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو بھی عالم دین، عالم باعمل بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین خلد آباد پر ان کے علم کا فیضان سارے نسلوں کو اور خدامین کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ہم آپ کو حضرت کی خانقاہ کی زیارت کرواتے، یہ دروازہ ہے حضرت کی خانقاہ کا، اور حضرت کی خانقاہ اور مساجد اور ساری دربار کی ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ سیدنا امیر حسن اعلیٰ سنجری سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا نجم الدین خواجہ امیر حسن دہلوی اعلیٰ سجزی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سیدنا میر غلام علی آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی کرامات میں سے ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ کی چوکھٹ پر جو زبان کے لکنت والے بچے ہیں، جن کی زبان میں توتلا پن ہے، لکنت ہیں، وہ یہاں پر شکر کو چاٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لکنتوں کو اس کے دور فرما دیتا ہے۔ یہ خانقاہ کا پورا صحن ہے، درگاہ بنی ہوئی ہے، یہ کھلا احاطہ ہے، اور ادھر قبلہ رخ حضرت کی مسجد بھی تعمیر ہے، اور یہ پورا خانقاہ کا بڑا سامنے کا حصہ ہے جہاں پر لوگ آ کر یہاں پر نظر و نیاز بھی کرتے ہیں۔ مسجد خاص کر کے یہاں پر ستریاں جو روٹی کی بنی ہوتی ہے، آٹے روٹی کی، وہ مشہور ہیں یہاں کی نیاز میں، اور لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ اور یہ داخلی دروازہ ہے حضرت کے درگاہ شریف میں جانے کا، مین گیٹ ہے۔ حضرت خواجہ امیر حسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت میر غلام علی آزاد حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ خلد آباد کی سرزمین پر پہاڑیوں کی وادیوں میں دلکش حسین نظارے کے پاس، اور یہ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر کی بیٹی کا مزار مقدس، اور یہ خلد آباد کی سرزمین پر یہ حضرت کا آستانہ موجود ہے۔ یہ جتنی خدمات ہو رہی ہے الحمدللہ، یہ ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ ان اولیاء کرام کی ویڈیوز کو اور تاریخ جمع کرنے میں جناب ثقلین صاحب، خادم درگاہ حضرت خواجہ برہان الدین اولیاء خلد آباد شریف، اللہ عز و جل انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔